ہارون رشید خلافت بنو عباس کے تیسرے خلیفہ ابو جعفر منصور کے بیٹے محمد مہدی تقریباً 10 سال مسند خلافت پر فائز رہے۔ محمد مہدی فرض شناس حکمران کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کا دور خلافت اور امن و امان کا دور تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ ہادی تخت نشین ہوئے، جو کہ ہارون رشید کے بڑے بھائی تھے، لیکن وہ سوا سال ہی حکمرانی کر سکے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ہارون رشید تخت نشین خلافت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ عباسی خلفاء میں مختلف حوالوں سے سب سے زیادہ شہرت انہی کو حاصل ہوئی۔ ہارون رشید دیندار، پابند شریعت حکمران تھے۔ وہ علم دوست اور علماء کے قدردان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا دور خلافت علم و فن کے اعتبار سے سنہری دور کہلاتا ہے۔ انہوں نے بغداد میں لائبریریاں قائم کیں، سائنسی اور ثقافتی ترقی کے لیے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے بغداد ادب و فن اور سائنس و ثقافت کا گہوارہ بنا۔ بیت الحکمت میں دارالترجمہ قائم ہوا، جس میں یہودی، عیسائی، فارسی اور ہندو مترجمین مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کرتے۔ اس وقت بیشتر سائنسی اور ادبی کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ ہندوستان کے علوم و فنون کو عربی زبان میں منتقل کرنے کے کام کا آغاز بھی ہارون رشید کے زمانے میں ہوا۔ ہارون رشید نے حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو قاضی القضاء، چیف جسٹس مقرر کیا اور ان سے مملکت کے مالیاتی نظام، خصوصاً مالی محاصل کے بارے میں رہنمائی کی درخواست کی۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اسلام کی مالیاتی نظام کی تفصیلات قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ مرتب فرما کر خلیفہ کی خدمت میں پیش کیے، جو کہ آج کتاب الخراج کے نام سے ہمارے پاس ہے۔ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ اسی کتاب میں رقم طراز ہے کہ امیر المؤمنین ہارون رشید نے مجھ سے ایک جامع دستاویز کی فرمائش کی، جس کی وہ خراج، عشر اور دیگر موصولات کے وصول کرتے وقت اپنے پیش نظر رکھ سکے۔ اس سے امیر المؤمنین کا مقصد اپنی رعایا سے ہر طرح کے معاشی ظلم کا ازالہ کرنا اور ان کے مالیاتی معاملات کو سلجھانا تھا۔